بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سن 2020 کا ماہ رمضان المبارک اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ آج 23 مئی کو 29واں روزہ ہے۔ کل انشاءاللہ 30واں روزہ ہوگا، جس کے ساتھ ہی یہ مبارک مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ پھر اگلے سال نہ جانے یہ مبارک مہینہ ہم میں سے کس کو نصیب ہو۔ جن کے مقدر میں ہوگا یقیناً ان کو پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے گا۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی عبادات ہم سے ہو پائی ہے، قرآن کی تلاوت یا تراویح کی نماز یا پھر صدقہ فطر، اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حقیقتاً اس مبارک مہینے کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ ہم سے نہ ہو سکی، اس لیے ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری کوتاہیوں، سستیوں اور غفلتوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ امسال پورا رمضان لاک ڈاؤن میں ہی گزر گیا، اور عید الفطر کے لیے بھی لاک ڈاؤن 4 کے چلتے ہم اجتماعی طور پر مساجد کی طرف یا عیدگاہ میں جمع ہو کر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ حکومت کی ایڈوائزری اور پرشاسن کی طرف سے احتیاطی تدابیر اور ہمارے اکابر علماء دین کی ہدایات کی روشنی میں امسال عید الفطر بھی ہم اپنے گھروں میں ہی منائیں گے، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے حالات میں عید الفطر کی نماز ہم اپنے گھروں میں ہی ادا کریں گے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ عید کی نماز پڑھانے کا ارادہ رکھنے والوں میں کثیر تعداد ایسے طلباء یا احباب کی ہے جو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھائیں گے۔ ان کے لیے عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لینا بہت ہی ضروری ہے، اور مختلف افراد کی جانب سے فون بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں عید کی نماز کا طریقہ بتا دیجئے، چونکہ عید سال بعد آتی ہے، اس لیے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ عید کے دن مسنون طریقے پر غسل کریں، پھر اپنے پاس موجود عمدہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، کوئی میٹھی چیز کھا لیں جیسے کھجور وغیرہ، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں، پھر اس جگہ پہنچیں جہاں آپ کو عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ اس بات کو دوبارہ نوٹ فرمائیں، جو پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھانے والے ہیں ان کو یہ عین وقت پر اس بات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی، یا خود امام صاحب کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اذان یا تکبیر، جس طرح ہم فرض نمازوں سے پہلے اقامت کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں عید کی نماز میں نہیں ہیں، یعنی اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں ہوگی۔ اس کی جماعت کے لیے امام سمیت 4 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے
دل میں نیت کریں کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعات نماز عید الفطر جو کہ واجب ہے مع زائد 6 تکبیروں کے پڑھنے لگا ہوں۔ مقتدی نیت کریں کہ پیش امام کے، اور امام نیت کرے کہ میرے پیچھے مقتدی ہیں۔ رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر عام نمازوں کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھ کر امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے۔ ثنا وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد اب پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں جو پڑھنی ہیں وہ یہیں پر پڑھی جائیں گی۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے واضح رہے کہ ثنا امام بھی اپنے منہ میں پڑھے گا اور مقتدی بھی آہستہ سے اور امام بھی آہستہ سے۔ پھر ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں پڑھی جائیں گی اور تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لینی ہے۔ مثلا اس طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ نیت باندھ لی گئی۔ اب سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت، پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، خاموش رہیں گے۔ امام صاحب قرات کرے گا سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت۔ عام نمازوں میں ہوتا ہے کہ قرات کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، یہاں عید کی نماز میں دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد قرات کے بعد رکوع میں نہیں جانا، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیریں یہاں پر پڑھنی ہیں۔ اب قرات کے بعد تینوں تکبیریں یہاں پر کہنی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور پھر رکوع ہوگا۔ رکوع کے بعد دونوں سجدے، التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام۔ جب ہم سب سلام پھیر لیں گے، نماز سے فارغ ہو جائیں گے، پھر مختصر سی دعا کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے۔ خطبہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی مختصر عام تقسیم ہو چکا ہے، اکثر لوگ اسی خطبے کو پڑھیں گے۔ بہت ہی مختصر سا خطبہ ہے، وہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن جب خطبہ پڑھا جانے لگے تو سامعین پر اس کا سننا واجب ہوتا ہے، اس لیے خطبہ ضرور سنیں۔ خطبہ سننے کے بعد ہم نماز سے فارغ ہو گئے، اپنے گھروں کے اندر خوشیوں کو بانٹیں اور آپس میں ایک دوسرے کو عید مبارک دیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کے اندر خوشیاں منائیں اور اپنے محلوں کے اندر خوشیاں منائیں، اور خاص طور پر اس موقع پر ہم غریبوں کا، محتاجوں کا، فقیروں کا خیال رکھیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے، ان کی بھی کسی بھی طرح سے ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ اللہ کے حضور ہم اپنی عبادات کی قبولیت کی دعا مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور آئندہ کے لیے ہم مکمل دین اسلام پر زندگی گزارنے کا عزم کریں اور اپنے عام معمولات کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے شروع کریں۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔